بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج بھی ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو امتحانات کی تیاری کے متعلق ہے. یہ دوسرا پروگرام ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ امتحان کے دوران یا امتحان کی تیاری کے دوران کون سے 10 کام اسٹوڈنٹس آپ نے نہیں کرنے، کیونکہ یہ جو 10 کام ہیں یہ آپ کی تیاری کے راستے میں اور آپ کی کامیابی کے راستے میں کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے، ڈو ناٹ یوز سوشل میڈیا. تو اسٹوڈنٹس پیپرز کی تیاری کے دوران اور پیپرز کے امتحانات کے دوران آپ نے سوشل میڈیا بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہیلو ہائی سے کام شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وقت جو ہوتا ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے فیس بک کی وال پیپر پہ چلے جاتے ہیں کہ جی کس کس کے پوسٹ آئے ہیں، کس نے لائک کیا، کس نے یس کیا، تو اس میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. دوسرا کام جو آپ نے نہیں کرنا، ڈو ناٹ کمپیئر یور پریپریشنس ود اینی ون. آپ کی جو تیاری ہے، جب آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنی تیاری کر لی ہے، تو اگر تو آپ کا ایک دوست آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے تیاری اس نے آپ سے زیادہ کی ہوتی ہے، پھر بھی آپ تھوڑا سا مایوس ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے تیاری زیادہ کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے تیاری زیادہ کر لی ہے، تو آپ جو فردر تیاری ہوتی ہے اس کو آپ روک دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کسی بھی دوست سے اپنی جو تیاری ہے اس کو کمپیریزن نہیں کرنا. اگلا کام جو آپ نے نہیں کرنا، ڈو ناٹ ٹرائی نیو بکس ایٹ لاسٹ ڈیز. بعض دفعہ ہم دوستوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فلاں سوال کی تیاری کس بک سے کی ہے، یہ کون سے نوٹس آپ نے پڑھے ہیں. تو اب اس نے کوئی اور نوٹس پڑھے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی اور نوٹس پڑھے ہوتے ہیں، تو جو ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی وہی نوٹس یا وہی بک خرید کے لے آؤں، تو آپ پیپرز کے دوران وہ کتاب خریدتے ہیں جو آپ کے دوست نے ریکمینڈ کی ہے. تو یہ مطلب آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے ہی کتابیں جو ہیں وہ فائنل کر لیں کہ کون سی کتابوں پر اور کن نوٹس پر آپ نے تیاری کرنی ہے. اور پیپروں کے دوران آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا کہ کسی کے کہنے پر آپ بک کو تبدیل کریں یا آپ نوٹس کو تبدیل کریں، کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. آپ کی ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ مختلف بکس یا مختلف نوٹس میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. آپ نے یاد کرنا ہے، یاد ہونا ضروری ہے. وہ آپ کسی بھی بک سے یا کسی بھی نوٹ سے کر لیں تو، اور اس کے بعد ان کو لکھنا پیپر کے دوران بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب پیپر قریب آ رہے ہیں، لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں، تو آپ نے نہ بکس کو چینج کرنا ہے، نہ ہی آپ نے نوٹس کو چینج کرنا ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے جو آپ نے نہیں کرنا، ڈو ناٹ کاپی اینی ون پلاننگ. دیکھیں آپ اپنی پلاننگ بنا چکے ہیں کہ آپ نے کون کون سے چیپٹر، کون کون سے سوالات اور کس طریقے سے تیاری کرنی ہے، کس کس وقت میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے. تو آپ کی اپنی پلاننگ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست جو ہوگا اس کی اپنی پلاننگ ہوگی، تو آپ نے اس کی پلاننگ کو کاپی نہیں کرنی بلکہ اپنی پلاننگ پر اسٹرکٹلی فوکس کر کے عمل کرتے رہنا ہے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو آپ نے یاد کرنا ہے، تیاری مکمل کرنی ہے، کسی کو کاپی نہیں کرنی. اس کے بعد ڈو ناٹ چینج یور ٹائم ٹیبل. اب آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا چکے ہیں کہ اس وقت میں نے پڑھنا ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، اس وقت میں نے فلاں سبجیکٹ پڑھنا ہے. تو جو آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے اسی ٹائم ٹیبل پر آپ فوکس رہیں گے. کسی کے کہنے پر آپ اپنا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب نہیں کریں گے. کیوں کہ پیپروں کی تیاری کے دوران اور پیپرز کے دوران وقت کی قیمت ہوتی ہے. وقت جو ہے محدود ہوتا ہے، جبکہ آپ نے پوری کی پوری بک جو ہوتی ہے اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس آپ نے فوکس رہنا ہے. اس کے بعد ڈو ناٹ ایٹ آؤٹ سائڈ اینڈ جنک فوڈ.
پیپر کی تیاری کے دوران اور پیپرز کے دوران آپ نے آؤٹ سائڈ یعنی کہ بازاری کھانے نہیں کھانے ہیں، کیونکہ اور نہ ہی جنک فوڈ جیسے پیزا ہے، شوارما ہے یا برگر ہے یا بازاری جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے کھانے سے پرہیز کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں اور پھلوں کا استعمال اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور انرجی والی چیزیں جو ہیں جیسے بادام وغیرہ، اخروٹ وغیرہ، ان کا استعمال یا کھجور وغیرہ جن سے آپ کی انرجی بحال ہوتی ہے، ایسی چیزیں کھائیں۔ ڈو ناٹ ہرٹ ایٹ اینی وے، اب کسی بھی سچویشن میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور اپنا جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، جو آپ کا یقین ہے اس یقین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور اپنی تیاری جو ہے، اپنی محنت آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد 8واں جو پوائنٹس ہے وہ ہے جی سفیشینٹ سلیپ، یعنی کہ آپ نے جو سونے کا ٹائم ہے وہ بھی مناسب رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتے رہیں اور آرام کو آپ نگلیکٹ کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈو ناٹ پوسٹ پون اسٹڈی، اپنی اسٹڈی کو کبھی بھی پوسٹ پون نہ کریں۔ جیسے پیپرز کے دوران 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 چھٹیاں ہوتی ہیں یا 2 چھٹیاں آتی ہیں، تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ تینوں دن آپ نے ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے لازمی یاد کرنا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 3 چھٹیاں ہیں، ایک دن آج کا دن تو میں آرام کرتا ہوں یا انجوائے کرتا ہوں، کل تیاری کروں گا۔ جب اگلا دن آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا آج میں انجوائے کرتا ہوں، کل تیاری کرتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سلیبس جو ہے پورے کا پورا ریوائز نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اس کو اچھے رزلٹس نہیں آتے۔ اور لاسٹ میں ڈو ناٹ چینج یور فوکس، اسٹوڈنٹس جب آپ پیپرز تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری بیرونی طاقتیں جو ہیں، بیرونی جو عوامل ہیں، حالات ہیں، وہ آپ کا فوکس خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسٹرکٹلی یہ پہلے ہی ذہن بنا لینا ہے کہ ان دنوں میں نے کوئی بھی غیر ضروری کام، کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا، کوئی بھی شادی میں نے اٹینڈ نہیں کرنی، کسی سالگرہ میں نہیں جانا، کسی دوست نے بلایا تو میں نے نہیں جانا، بلکہ میں نے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے میں نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 10 کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ 10 کام نہیں کریں گے انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو آپ بہترین رزلٹ آئے گا اور آپ بہت زیادہ اچھے مارکس سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔